السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ پر گلوبلی کافی انیشیٹوز ہوئے ہیں, خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں تقریباً 98.5 تک اربن لینڈ ریکارڈ جو ہے ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. اور یہ اس کے فوائد صرف یہ نہیں کہ جو ہے بھارت میں صرف انویسٹمنٹ کے لحاظ سے آئے, بلکہ جو کورٹ لٹیگیشنز تھی اس میں ڈراسٹک کمی آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ امپرومنٹ دیکھنے میں آئی وہ ریونیو کلیکشن ریکارڈز میں تھی, کیونکہ یونیفارم ریٹ کی وجہ سے ریونیو کلیکشن کے اندر بھی جو ہے اضافہ ہوا. اس صورتحال میں بھارت کے اندر یونیک لینڈ پارسل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جو وہاں پر 2008 میں سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا, ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈز ماڈرنائزیشن پروگرام, اور بھارت ہی نہیں ترکی کے اندر بھی جو اس وقت ہمارا دوست ملک ہے وہاں پر لینڈ رجسٹری اینڈ کیڈسٹری انفارمیشن سسٹم ٹاگبس انٹروڈیوس ہوا, جس کے ذریعے الیکٹرانک ٹرانسفر آف لینڈ جو ہے اس کی منتقلی جو ہے زمین کی اس کو یقینی طور پر عمل میں لے کر آئے گئے. اور اس کا بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ پہ جارجیا اور دیگر ممالک ہیں جہاں پر جو ڈیجیٹلائز سسٹم ہے وہ موجود ہے. سندھ میں اور پنجاب میں 2007 میں سسٹم اناؤنس ہوا انفارمیشن سسٹم, اور 2014 میں صوبہ سندھ میں اناؤنس ہوا, لیکن اس کی مینول سے ڈیجیٹل ٹرانسفر بہت سلو اور گریجول پروسیس ہے. اب سی ایم سندھ یہ ایک انٹینشن رکھتے ہیں کہ جو پورا پروسیس ہے 12 سٹیپ, اس کو ایک ڈیجیٹل سسٹم کے تحت اور ایک بلاک چین ٹیکنالوجی کے استعمال کے تحت ایک سینٹرلائز ڈیجیٹل لینڈسکیپ لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو مرتب کیا جائے, اور اس کے لیے بلاک چین ٹیکنالوجی کا مربوط استعمال کیا جائے. اس استعمال کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لینڈ موڈیفیکیشنز ہیں یا مینوپولیشن ہے لینڈ ریکارڈ میں وہ بالکل زیرو لیول پر آ جائیں گی, وہ بالکل نفی ہو جائے گی, ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی لینڈ ریکارڈ کو مینوور کر سکے. یہ سارے اہم سوالات اور اس انیشیٹو کے بارے میں کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس میں کیا کیا روڈ بلاکس آ سکتے ہیں, ہم شیمن آباد کا موقف بھی لیں گے, جو ایکسپرٹس ہیں بلاک چین کو ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. حسن بخشی صاحب چیئرمین آباد پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے ہمارے ساتھ عمار جعفری صاحب پروگرام موجود ہیں. حسن بخشی صاحب, میں جو لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس پر کچھ اہم سوالات ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کتنی کرپشن ہے, اس پہ پہلے میں آپ سے شروعات کرنا چاہ رہا ہوں. گیلپ پاکستان کا ایک سروے ہے بورڈ آف ریونیو کا, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے لینڈ اونرز سے انہوں نے سوال کیا کہ تقریباً 42% ڈسسیٹسفائیڈ ہے ود دا کرنٹ ریکارڈ کیپنگ سسٹم پنجاب میں, اور 82% نے کہا کہ ان کو رشوت دینی پڑتی ہے اپنے کام کرانے کے لیے. یہ ریشو گیلپ پاکستان نے پنجاب کے لیے جاری کیا تھا. سندھ میں تو یہ سگنیفیکنٹلی ہائی ہوگا حسن بشیر صاحب, اگر میں جس طرح سے ہماری آبزرویشن ہے اس کے مطابق. جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سندھ میں یہ سگنیفیکنٹلی ہائی ہوگا, بلکہ ویری ہائی ہوگا. یعنی یہ 42% ہے, تو آلموسٹ یہ وی کین سے کہ 80% اراؤنڈ ہوگا جو ڈسٹریکشن لیول ہوگا لینڈ مینجمنٹ سسٹم سے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں یہ بتائیں کہ ابھی جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا آپ کو بیسک, جو یعنی ریکارڈ ماڈیفیکیشن ہو رہی تھی, مینوپولیشن ہو رہی تھی, انٹری نہیں ہے, کیا آپ کی اصل کیوری یا کیا پرابلم تھی کیا اس مسئلے کو لے کر؟ دیکھیے, مینول ریکارڈ کیپنگ میں مسئلہ یہ تھا کہ ٹپے دار یا مختار کارڈ جب چاہے میرا ریکارڈ نکال کے, میرا پیپر نکال کے آپ کا لگا دے, اور پھر آپ کا نکال کے میرا لگا دے, اور اس کی ایک وہ بھاری قیمت وصول کر رہا تھا. جب یہ ریکارڈ اور کر رہا ہے ڈیجیٹلائز ہو جائے گا تو کسی بھی ہیومن انٹریکشن کی اس میں گنجائش نہیں رہے گی, اور اگر کوئی ہیومن انٹریکشن کر کے اس کو چینج بھی کرے گا تو وہ پروسیس کس نے اس سسٹم میں گیا, کیا ڈاکیومنٹ نکالا, کیا چینج کیا, وہ سب ریکارڈ موجود ہوگا. تو دنیا میں جہاں پر بھی ترقی ہوئی ہے, جہاں پر بھی ایف ڈی آئی جس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ آیا ہے, اس میں ون آف دی میجر کنٹریبیوشن یہ لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے, تاکہ لینڈ کا ٹائٹل لوگوں کا سیکیور رہے. اچھا, لیکن حضرت صاحب یہ مجھے بتائیں, کیونکہ اس کی حوالے سے جو انیشیٹو ہے یہ نیا تو نہیں ہے, کیونکہ پنجاب میں یہ لینڈ جو ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم تھا LRMIS یہ 2007 میں لانچ ہوا. سندھ میں یہ تقریباً سندھ لینڈ ریونیو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم 2014 میں لانچ ہوا, تو پھر یہ اس کے باوجود یہ اتنا سلو پروسیس کیوں ہوا؟ 2014 سے آج ہم 2025 میں ہیں, 11 سال میں کیا سارا ریکارڈ ڈیجیٹلائز نہیں ہوا, یا پراپر طریقے سے یہ ہوا ہی نہیں انیشیٹو ایفیکٹولی امپلیمنٹ, کیا ہوا؟ یہ دیکھیں, ایجپٹ تو بہت زیادہ ایگزیبرنس کے ساتھ لانچ ہوا, بٹ جیسے یہ ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہونا شروع ہوا تو
ان لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہوا کہ یہ گیم ہاتھ سے نکل جائے گا اگر یہ ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہو گیا. تو انہوں نے پہلے اس ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس کو سلو ڈاؤن کیا اور پھر تقریباً ہالٹ کر دیا, کیونکہ اگر یہ ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہو جاتا تو یہ جو لینڈ کے گھپلے ہیں سندھ میں, سندھ کے بڑے شہروں میں, یہ کم و بیش ناممکن ہو جاتے, اور جو اشخاص اس میں اربوں روپے بنا رہے ہیں ان کا یہ بنانے کے مواقع بھی بہت منیمائز ہو جاتے. اگر میں 100% ختم نہیں ہوتے بٹ بہت ہی منیمائز رہ جاتے ہیں. اور میں اگر حسن سے میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت نے تقریباً 2008 میں اپنا انیشیٹو ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈ ماڈرنائزیشن پروگرام لانچ کیا, اور آج تقریباً 98.5% تک جو ان کی رورل لینڈ ریکارڈز ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں. بھارت کتنا بڑا پاکستان کے مقابلے میں 98.5% 2024 تک کا ریکارڈ کے مطابق ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں. ہم نے اراؤنڈ 2007 میں پنجاب میں لانچ کیا, 2014 میں یہاں لانچ کیا, اور ہم ابھی کتنا پرسنٹ پہ ہوں گے اندازہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ اس میں؟ دیکھیے سندھ میں پھر بھی قدرن بہتر ہے. آئی مین پنجاب میں قدرن بہتر ہے سندھ سے. سندھ میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے, کوئی حال ہی نہیں, سندھ کوئی حال نہیں ہے. اور اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہماری جیسی آرگنائزیشن آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو ڈائریکٹلی اپروچ کریں, کیونکہ جتنا کیپٹلائزیشن کیپٹل کا کیپٹلائزیشن اس انڈسٹری میں ہے تقریباً اس کی وہ ہے 90 ٹریلین روپیز لینڈ میں, ریئل اسٹیٹ میں, جبکہ اسٹاک ایکسچینج میں جو کیپٹلائزیشن ہے مارکیٹ کا وہ ہے 10 ٹریلین روپیز. سو یہ 90 ٹریلین ممکن ہے 180 ٹریلین بڑھ کے ہو جائے اگر ہم اپنا ریکارڈ سیدھا کر لیں. اور آج دیکھیں بھارت میں, آج آپ دیکھیے دبئی میں, آج آپ دیکھیے کینیڈا میں, آج آپ دیکھیے یو کے میں, لوگ بے فکر ہو کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا سے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو دکھتا ہے اس کو کہتے ہیں مرر وہی ہوتا ہے, اور جو رجسٹری ہوتی ہے اس کی گارنٹی وہاں کی گورنمنٹ دیتی ہے, اس کی ضمانت گورنمنٹ دیتی ہے. میرے خیال ہے صاحب صرف انویسٹمنٹ کے لحاظ سے نہیں بلکہ انویسٹر کانفیڈنس تو بڑھے گئی. جو لٹیگیشن ہے جو کورٹس کے اندر سالوں چلتی رہتی ہے پراپرٹی کیسز, ان پر بھی, اور پھر جو گورنمنٹ کا ریونیو کلیکشن ہے, کیونکہ پھر جہاں تک لگتا ہے کہ سینٹرلائز ڈیٹا ہوگا تو اس کے جو ریٹس ہیں کہ جو ملٹیپل ریٹس ہیں وہ معاملہ بھی ختم ہو کے شاید ریونیو کلیکشن پہ بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑ جائے فار دا گورنمنٹ. بالکل آپ نے صحیح کہا. گورنمنٹ کا وہ لینڈ جو ابھی کسی کے علم میں ہی نہیں ہے وہ بھی ریکارڈ پہ آ جائے گا, اور اس سے گورنمنٹ آکشن سے ہم نے سندھ گورنمنٹ کو تجویز دی ہے کہ ایوری ایئر آکشن سے آپ 500 بلین روپے فیچ کر سکتے ہیں, جس سے آپ پورے سندھ کی عوام کو ہیلتھ کارڈ دے سکتے ہیں. پوری ہر سال تقریباً 2 سے 3 لاکھ سبسڈائز فائنینسنگ کرتے ہیں, مکانوں کے لیے کر سکتے ہیں. آپ ایجوکیشن میں کام کر سکتے ہیں, آپ انفراسٹرکچر میں کام کر سکتے ہیں, اور آپ جو سندھ کے مہنگے لون ہیں ان کو ری پے کر سکتے ہیں. صحیح. تو اسے ڈیولپمنٹ کرپٹو والی بات پہ آتا ہوں, لیکن آپ نے کہا ایک نمبر بھی ہوتا ہے, اور یہ ہم نے دیکھا کہ حسن بھائی آپ کا انپٹ چاہیں گے. بھارت میں جس کا ذکر ہم کر رہے تھے وہاں ایک یونیک لینڈ پارسل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جسے وہ کہتے ہیں ULPIN, جو وہاں پر نیشنل جنرک ڈاکیومنٹ رجسٹریشن سسٹم ہے اس میں بھی, اور ان کا جو ڈیجیٹل ریکارڈ سسٹم ہے اس میں استعمال ہوتا ہے اس کا, جو عمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نمبر ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے بتائیں حسن بھائی صاحب کہ اسی طرح ایک نمبر آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور دوسرا اس کے پروجیکٹ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دیں. میں نے اس پروگرام سے پہلے IBA سکھر کے VC سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی آفیشیلی ہمیں الاٹ نہیں ہوا ہے, اٹس اونلی ان دا پائپ لائن. اس طرح انہوں نے بات کی کہ ہم کمنٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بورڈ آف ریونیو سے اس بارے میں پوچھیں, وہ میڈیا پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ایز چیئرمین آباد اس وقت حسن بھائی صاحب کہ کیا سٹیٹس کیا ہے اس کا؟ دیکھیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی لکھا ہوا ڈاکیومنٹ ہے یا میں نے کوئی ڈاکیومنٹ پڑھا ہے. جی یس, بٹ ہماری ملاقاتیں سندھ کے چیف منسٹر صاحب, سندھ کے چیف سیکرٹری صاحب اور دیگر وزراء حضرات اور سیکرٹری سے ہوتی رہتی ہیں. تو وہاں پر یہ ذکر ہوتا ہے کہ اب اس کو ہم پراپرلی ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں, تاکہ اس کا فائدہ جیسے آپ نے کہا نہ صرف سندھ کی گورنمنٹ کو ہو, پبلک کو ہو, اور جو ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے جیسے آپ نے کہا
کہ جو جوڈیشری پہ پریشر ہے 70 یا 60% کیسز اس میں لینڈ کے چل رہے ہیں اور سالوں سال چل رہے ہیں، تو وہ بھی پریشر کم ہوگا. لیکن ہم یہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ کب تک ہو جائے گا، یا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ امید پہ دنیا قائم ہے. however ہم ایز این ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان اب IMF اور ورلڈ بینک کو ڈائریکٹ اپروچ کریں گے کہ اس میں اتنا فائدہ ہوگا اکانومی کو، اتنے پیسے آ سکتے ہیں. کتنے پیسے کچھ آپ نے کیلکولیٹ کیا انکریمنٹل ریونیو کتنا آ سکتا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لینڈ آئیڈینٹیفائی ہو اور آکشن ہو تو تقریباً ہر سال سندھ گورنمنٹ کے پاس اس آکشن آف لینڈ سے 500 بلین روپے آ سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 1.5 سے 2 بلین ڈالر کے قریب ہوں گے، 1.5-2 بلین ڈالر کے قریب ہوں گے. اور دیکھیں اس میں یہ اگر ہم ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اور انہوں نے اپنی جو شرائط میں یہ ڈال دیا، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، یہ ہمارے قومی انٹرسٹ میں ہے، تو یقیناً وہ قوتیں جو اس کو روکنا چاہ رہی ہیں وہ نہیں روک سکیں گی، اور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اچھا، اور حسن صاحب میں اس میں ایڈ کروں کہ میرے خیال ہے یہ تو آکشن سے آئیں گے، اس کے علاوہ جو اگر یونیفارم ویلیویشن میتھڈز ہو جائیں گے، ایک ہی جگہ لینڈ کا ریکارڈ ہوگا، تو غالباً اس سے پھر جو کلیکٹر ریٹس ہیں، FBR کے ریٹس ہیں، اوپن مارکیٹ ریٹس ہیں، تو ایک یونیفارم ریٹ ہوگا، تو شاید ریونیو کلیکشن میں وہ بھی فرق پڑے گا جو پراپرٹی ٹیکسز کا ہے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں پڑے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں بہت بہتری ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات، جو کرمنلز اس بزنس میں گھس گئے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور بہتر لوگ، اچھے لوگ، صاف ستھرے لوگ، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ آ کے اس میں کام کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ لینڈ جو ہے یہ ایک را مٹیریل ہے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. جب تک لینڈ ٹائٹل کلیئر نہیں ہے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ڈرتے ہیں. مجھے ایک میوچل فنڈ کے ہیڈ نے کہا کہ ہمارے پاس 300 بلین روپے کیش پڑے ہیں، اور جب سے یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ کریں، پر چونکہ اس میں گرے ایریا اتنا ہے، کلیئر لینڈ ٹائٹل نہیں ہے، اس لیے ہم ہچکچاتے ہیں. یہ ایک میں نے کہا میوچل فنڈ کے ہیڈ کہہ رہے ہیں، بے شمار لوگ ہیں اس وقت کراچی سٹی میں ورلڈ بینک کے تجزیے کے مطابق 2.2 ملین مکانوں کی شارٹیج ہے یا ریپلیسمنٹ ہونی ہے، اور پورے پاکستان میں 12 ملین سے زیادہ مکانوں کی شارٹیج ہے یا ریپلیسمنٹ ہونی ہے. سو آپ یہ سمجھیں یہ کتنی بڑی اپارچونٹی کریٹ کرے گا یہ ایک پروسیس. لیکن آپ بار بار ایک کہہ رہے ہیں چیلنجز کے اندر کہ اگر ایک جس سے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی مافیا ہے جو یہ نہیں ہونے دے گا، تو یہ مافیا میں یقینی طور پہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی ہوں گے، گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ بھی ہوں گے، سبھی ایک مافیا میں تو پورا ایک نیکسس ہوتا ہے نا کرمنل، تو بہت سے بلیک شیپس بھی ہوں گے جو چاہیں گے نہیں ہو یہ. جی مافیا دیکھیں ایسا بنتا نہیں جب تک تمام لوگ اس میں ساتھ نہیں ہوں. جی. اور ہر آدمی، ہر سیکٹر کا آدمی اپنے حصے کا نفع یا فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہو، اور جس سے عام عوام کا فائدہ رک رہا ہو، چند لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. تبھی میں نے کہا کہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی IMF اور ورلڈ بینک کو اپروچ کریں گے، تاکہ یہ مافیا اپنے جس طرح یہ ڈیلے کرتے رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اس کو مزید ڈیلے نہ کر پائے. سر ابھی آپ نے شکایت کی تھی کسی کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ نے خط لکھے تھے اس کے بعد پھر آ گئے تھے بلاول صاحب، اب آپ ڈائریکٹ IMF کو ہی شکایت کرنے جا رہے ہیں حسن بخش صاحب؟ نہیں دیکھیں، اس میں ہم شکایت نہیں کرنے جا رہے ہیں. IMF ہمیں لون دیتی ہے نا، IMF ہمیں ٹارگٹ دیتی ہے کہ ٹیکس بڑھاؤ، اور IMF کی کنڈیشنز کو ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی کی انٹرسٹ میں ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریونیو کا ایونیو یہ بھی ہے، اس پہ بھی نظر ڈالیں. ممکن ہے کہ اگر اس قسم کے ریونیو ہم 2-4 مزید ایکسپلور کر سکیں تو پاکستان کو فنڈ سے نکلنے کی پوزیشن میں بن جائے. بالکل، اور میرے خیال سے تو SIFC کو بھی اس پہ آنا چاہیے، ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو لینڈ ہے اس کی آکشن سے جو بلینز آف روپیز جنریٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک انویسٹمنٹ ایونیو بھی ہے جس کو بیچ کے فار SIFC بھی ایک بڑا کام ہو سکتا ہے اس کے امبریلا کے تحت. جی ہم نے SIFC پہ ملاقات کی تھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے. ہم نے اپنے ریٹن پروپوزل میں یہ لکھ کے دیا ہے کہ یہ اگر ہم صرف سندھ میں یہ لینڈ آکشن کریں گے تو وی کین فیچ
500 बिलियन रुपीस पर एनम। और आप ये भी देखें, आपको सुन के ताज्जुब होगा, 3 प्लॉट इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते कमर्शियल ऑक्शन हुए हैं और उससे इस्लामाबाद CDA को 38 बिलियन रुपीस आए हैं उसके रेवेन्यू। सो इफ लैंड कैन बी ऑक्शन इन इस्लामाबाद, व्हाई कांट इन बी कराची? और दूसरी बात, का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून है कि 120 गज से ऊपर का जो भी कमर्शियल लैंड है वो ऑक्शन होना लाजमी है। आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि 1947 से अब टू 2025 आ गया है, एक भी लैंड ऑक्शन नहीं किया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, जबकि कानून अपनी जगह मौजूद है। सो देखिए ना कितना स्ट्रॉन्ग ये माफिया है, और ये आज से 1 साल 2 साल नहीं, ये 1947 से यूं ही चला आ रहा है। Exactly. So, और हम असद मैं आई विल आस्क यू अगेन कि आपकी इस बारे में आपकी इंटरेक्शन क्या हुई है? ब्लॉकचेन की जो मीटिंग्स हैं या ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट आपने का नहीं है, लेकिन कुछ मीटिंग्स, कुछ इनिशिएटिव्स जो हो रहे हैं, इस पे आप लोगों का इनपुट है क्या? क्या स्टेटस क्या है इसका? देखिए, मैं अभी तक जो समझा वो ये है कि डायरेक्शन सेट हो गए हैं और उसकी तरफ ग्रेजुअली मूवमेंट शुरू हो गई है। इन हाउस देखें, रेजिस्टेंस बहुत आएगा। सही, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये इन हाउस रेजिस्टेंस बहुत आएगा क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का स्टेट लैंड पड़ा है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का स्टेट लैंड पड़ा है, जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं कि अगर वो ऑक्शन होगा, वो शफाफ तरीके से मार्केट में आएगा, वो लैंड बैंक में आएगा। और ये जो ब्लॉकचेन में कहा, तो ब्लॉकचेन से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी घटेगी, एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ट्रांजैक्शन के नंबर्स भी बढ़ेंगे। Everybody is going to have a comfort. There will be no losers. This is what we are trying to make the government, both the federal and all the provincial governments understand that there will be no losers and everybody will be the gainer. सही, विन-विन Except सिचुएशन। those जिसको 10 नंबरी करनी है, सही बात, 2 नंबरी करनी है। एग्जैक्टली। तो लेट्स होप